محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه اور جو ان کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ ہونے کا جو اثر ہوا ہے آگے جو صفات ہیں وہ اسی اثر کی وجہ سے ہے نا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں. ان کو تم رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھو گے خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو اثر ہے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ یہ چار چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کافروں پہ شدت آپس میں رحمت اللہ کی عبادت اخلاص نیت. ٹھیک ہے. لیکن بزرگوں اس میں اللہ نے پہلی چیز کون سی بیان فرمائی ہے؟ یعنی صحبت رسول کا پہلا اثر یہ ہے کہ اس آدمی میں غیرت ہو جاتی ہے اور کفر سے نفرت اور کفر پہ شدت آ جاتی ہے. اپنے دل پہ بھی ہاتھ رکھو. ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے والذین معہ کی تعریف فرمائی ہے. رسول اللہ کے ساتھیوں کی تعریف فرمائی ہے نا. تو اب تعریف جو فرمائی ہے ان کی تعریف ہے تو جو ان کے تابع دار ہوں گے وہ اچھے ہوں گے برے ہوں گے. اور تعریف کا مقصد بھی بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تعریف کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ اللہ نے ان کی تعریف کیوں کی. تاکہ ان کے ذریعے کفار کو غصہ دلائے. لیغیظ بہم الکفار. تو پتہ چلا ان کی تعریف سے غصہ کس کو آتا ہے؟ والذین معہ جو رسول کے ساتھ ہیں ان کی تعریف کرتا اللہ ہے. جن کی تعریف اللہ کرتا ہے اللہ والے جن کی تعریف کرتے ہیں. اور اللہ تعریف کرتا ہے کیوں ہے؟ لیغیظ. یغیظ کا فاعل اللہ ہے. لیغیظ بہم الکفار. کفار مفعول ہے. تاکہ غصہ دلائے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کسی کو غصہ دلانا مقصد نہیں ہے, کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ لیغیظ تاکہ غصہ دلائے اللہ. جب اللہ کا مقصد ہے غصہ دلانا تو اللہ والے کیوں نہیں دلائیں گے؟ یہ کیا پیس کمیٹی کا بیان ہے کہ جی دل آزاری مقصود نہیں ہے؟ جو رسول اللہ کی دل آزاری کرتے ہیں ان کی کریں گے؟ نہیں سمجھے؟ وہ رسول اللہ کی دل آزاری کرتے ہیں نا. من آذاہم فقد آذانی. جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی. من آذانی فقد آذ اللہ. تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی ایذا رسانی کرتے ہیں ان کو کیوں نہ جلایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے لیغیظ بہم الکفار کہ اللہ نے تعریف صحابہ کی کس لیے کی ہے؟ تاکہ کافروں کو غصہ دلائے. تو کافروں کو غصہ دلانا تو مقصود ہے, ان کو جلانا تو مقصود ہے. یہ تو پیس کمیٹی کا بیان ہے. وہی کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ وہ نہ جلائے, وہ غصہ نہ دلائے, وہ دل آزاری نہ کرے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے, مومنین کو ایذا پہنچائے, حضور کے صحابہ کو بکواس کرے, اور ہمارا مقصود دل آزاری نہیں ہے. بالکل ہے. نہیں سمجھ؟ ارے بھائی ہائے قرآن پڑھو. قرآن بات آ گئی ہے دل آزاری کی تو ایک آیت اور سناتا چلوں آپ کو.
حد سے زیادہ صوفی نہ بن جاؤ نا. اشداء علی الکفار یہ بعد میں بھی تو کہا جا سکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کریں. وَلْيَجِدُوا امر غائب ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا وَغْلُظُوا عَلَيْهِمْ تم ان پہ سختی کرو؟ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا میں ان کے بڑا خلاف ہوں، بہت سخت، تمہیں پتہ نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ نہیں چاہیے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ محسوس کریں تمہارے اندر سختی، وہ کہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے. اعلان برات مقصود ہے، اعلان جدائی مقصود ہے، اعلان نفرت مقصود ہے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ.